بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب میں ہر جمعہ یہاں پڑھتا ہوں، جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، بڑی اچھی ترتیب ہے، اور جو لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ بتایا کہ میں نے اتنا عمل کیا اور اتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیا ہے، اور سنت کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے۔ کس کس کو ہم کھڑا کریں؟ اللہ کے بندے ریاکاری کریں؟ چھوڑو۔ مفتی صاحب بہت سارے لوگ مولوی تقریریں کرتے ہیں جلسوں میں، پھر پیسے لیتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ آنے جانے کا کرایہ لے سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں۔ میں نے چکوال میں ایک بار بیان کیا تو 17,000 روپے بھیج دیے، تو میں نے واپس بھیج دیے۔ میں نے کہا لے لو، میں نہیں لیتا ہوں۔ تو بہرحال مناسب نہیں، کرایہ لے سکتے ہیں، جائز۔ مفتی صاحب سیری سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں گندگی میں گھوم رہا ہوں اور مجھے سانپ کاٹ رہا ہے۔ خواب میں پیشاب پاخانہ گندگی یہ مال ہے اور سانپ دشمن ہے، تو بہرحال مال بھی کما رہے اور دشمن بھی ہے۔ تو فجر کی اذان سے پہلے، ظہر کی اذان سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد یہ 3 خواب سچے ہوتے ہیں۔ بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، طوفان نہ ہو، بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، طوفان نہ ہو، تو پھر جو ہے یہ 3 خواب سچے ہوتے ہیں، اور دل کی باتیں نہ ہو۔ اور اگر دل میں جو باتیں آ رہی ہیں یا دل میں جو کچھ کام کرتے ہو اس کے بارے میں خواب ہو تو اس کا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جی نعمان کہاں ہے؟ دا موبائل رو لے گئے کہنا دا دماغ خزی خبریں ہو رہے کہنا کہ درشن میرے پاس موترا قوم، وہی نعمان کہاں ہے؟ نعمان کو بھیجو۔ 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھ سکتے ہو، سجدے کی دعا پڑھ سکتے ہو، لیکن اپنی زبان میں عربی میں، اپنی زبان میں عربی میں۔ باقی نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں دعائیں مانگنا یہ بدعت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا سنت ہے۔ یہ خاتون کا سوال آیا ہے کہ میرا سسر میرے ساتھ قصدن فری ہوتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر سسر اپنی بہو کے ساتھ غلط حرکت کرے، کپڑے کے بغیر اس کو شہوت سے ہاتھ لگا لے یا ملاپ کر لے یا بوسہ لے لے یا شہوت کے ساتھ ہاتھ ملائے، شہوت کے ساتھ، شہوت ہو، بہو بیٹی ہوتی ہے اور بیٹیوں کی طرح ہی آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے تمام دنیا، لیکن اگر سسر کے انداز رفتار گندے ہو تو پھر اس سے اختلاط نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بیٹے کا نکاح ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، بیٹے کا نکاح ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دما شو من کرو لے گئے موبائل لوڑو من کرو ورشی۔ اگر بینک سے گھر کے لیے پیسے نکلوائے، دیکھو میری بات غور سے سنو، گھر جو ہے نا یہ ضروریات اصلیہ میں سے ہے، گھر ضروریات اصلیہ میں سے ہے، لہذا گھر کے لیے اگر آپ کو قرضہ چاہیے تو دوست یار سے لے لو، سفارش کرو، محنت کرو، مت لو۔ لیکن اگر ناکام ہو جائیں اور آپ کے گھر نہیں بن رہے ہیں اور آپ سود پر قرضہ لے تو جائز، صرف گھر کے لیے جائز۔ کیوں؟ بولو کیوں؟ اس لیے کہ گھر ضروریات اصلیہ میں سے ہے۔ جس طرح گھر میں کھانا نہیں ہے تو خنزیر کھانا جائے، لیکن تب جب آپ کا گھر نہیں ہے، تب کاروبار کے لیے، بڑھانے کے لیے چھوٹا گھر ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں لے سکتے ہیں، کاروبار بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب یہ ٹوپی والا برقع کیسا ہے؟ ٹوپی والا برقع جو ہے یہ بہت اچھا برقع ہے، لیکن یہ جب بازاروں میں یہ بھی عورتیں چلی جاتی ہے تو برقع کو ہینگر پر ڈال لیتی ہیں تو پورا بدن نظر آتا ہے، اچھا برقع ہے، لیکن یہ کام غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب مجھے برے خیالات آتے ہیں، اللہ رسول کے گستاخی کے خیالات آتے ہیں، مسجد میں خیالات آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، جواب معاف ہے۔ گندے خیالات آپ کو تنگ کرے، چاہے شہوت کے خیالات ہو اس کو دفع کرو، عقیدے کے خیالات ہو اللہ رسول دین اسلام کے خلاف، اس پر پکڑ نہیں ہے، یہ معاف ہے، یہ مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، ہمارے دل میں غلط غلط وسوسے آتے ہیں دین اسلام کے خلاف، حضور نے فرمایا یہ مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ بولو کس کی علامت ہے؟ مضبوط ایمان کی علامت ہے، مضبوط ایمان کی علامت ہے، لہذا پریشان نہیں ہونا ہے۔ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، میری امت کے دل میں جتنے وسوسے آتے ہیں سارے معاف ہیں، میری امت کے دل میں جتنے وسوسے آتے ہیں سارے معاف ہیں۔ تکین مستسل راجے کیا نہ کہنا تو تکین پارا۔ ہاں یہ بڑا اچھا سوال کسی نے کیا، مزیدار، سنو جی سارے، بہت اہم سوال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے مارا، پتھر مار مار کر بے حرمتی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خون نکلا، بوڑھی عورت حضور پر کوڑا پھینکتی تھی لیکن اس پر حضور نے تشدد نہیں کیا۔ جذباتی تقریر مولوی کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، اخلاق سے کفار کو دین کی دعوت دیں۔ کیا یہ نبی سے محبت اور عشق ہے کہ احتجاج میں جلاؤ گھیراؤ کرو؟ یہ آپ کی سیرت پر ہم عمل کریں گے، حسن اخلاق اور دین کی تبلیغ کریں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھو ساری باتوں کو آپ نے جمع کر دیا۔ پہلی بات، احتجاج آپ کا حق ہے، ہمارا حق ہے، لیکن اس میں کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 35 لاکھ علماء نے احتجاج کیا، یاد ہے آپ کو؟ سارے علماء تھے 35 لاکھ، ڈی چوک کے قریب گئے، نہ جلاؤ کیا، نہ گھیراؤ کیا، نہ گملہ توڑا، اور راستے سارے کھلے تھے، اس لیے کہ 35,000 تو ان کے رضاکار ہیں جو جلسے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان مولویوں نے جو جلسہ کیا، احتجاج کیا، 3 دن رہے اور پورے اسلام آباد کو بھر دیا تھا، 35 لاکھ، ایک گملہ بھی نہیں توڑا ہے، وہ احتجاج تھا، وہ بہترین تھا۔ یہ جو جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں یہ اسلام میں بھی ناجائز ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، اپنے مسلمانوں کے مال کو تباہ کرتے ہو، اس کو آگ لگاتے ہو، یہ خلاف شریعت ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایک عورت حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، توجہ، یہ قصہ غلط ہے، یہ قصہ ہے ہی نہیں۔ حضور پر ایک عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی تو ایک مرتبہ وہ نہیں تھی تو حضور نے کہا، حضور نے پوچھا، فرمایا کہاں ہے وہ؟ ارے وہ بیمار ہے، تو اس کی بیمار کرسی کے لیے چلے گئے۔ یہ قصہ جھوٹا ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو مارا نہیں ہے۔ دیکھو طائف والوں نے 3 سرداروں نے بچے لگا لیے پتھر مار مار کے، اور مکہ میں حضور پر ظلم ہوا، مکے مارے گئے اور منہ پر تھپڑ مارے گئے اور دانت توڑے گئے۔ جواب دیکھو، اس کا غور سے جواب سنو، توجہ چاہیے۔ 40 سال حضور کی عزت تھی، 40 سال کے بعد جب دعوت کا کام شروع کیا تکلیفیں شروع ہوئی، پھر 13 سال حضور نے مکہ میں محنت کی، مار اور گالیاں کھائی، لیکن کسی کو، بولو، یہ اس کے حوالے ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو نہیں مارا، گالیاں کھائیں، مکے کھائے، اجڑی پھینکی گئی گندی، حرم میں کعبہ سامنے ہے، حضور نے 13 سال کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ سٹیٹ نہیں تھا، بولو، سٹیٹ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، مجبوری تھی، چند افراد تھے۔ توجہ چاہیے۔ 53 سال کی عمر میں جب مدینہ آئے، 10 سال یہاں رہے، انتقال فرما گئے۔ کہاں یہ بچے، بس توجہ ہماری طرف کرو، تو بند کرو موبائل۔ تو جب ہماری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری توجہ خراب ہو جاتی ہے، میں خراب ہو جاتا ہوں آپ کی وجہ سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہے،
تو دوسرے سال اسٹیٹ قائم ہو گئی. بولو کیا قائم ہو گیا؟ اسٹیٹ قائم ہو گیا. ادھر دیکھو، جب اسٹیٹ قائم ہو گیا تو قوت آ گئی، طاقت آ گئی، نظم اسلامی قائم ہو گیا. اب اس کے بعد بات کرو. اس کے بعد کعب بن اشرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا تھا. حضور نے ان کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کی. رات کو صحابہ کا جتھا بیٹھ کر اس کو قتل کر دیا. اسٹیٹ قائم ہو گیا، قوت آ گئی. حیی بن اخطب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضور کے خلاف اشعار کا ہے، چھاپہ مار دستہ حضور نے بیچ کر اس کو قتل کروایا. ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی، اس کا سر کاٹا گیا. حضور نے جب مکہ سے آ کر مدینہ کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوئے یہ مسلمان ہو گیا، سرداری کو اپنا حق دو، یہ معاف ہے. دو ومن اغلق بابه فهو آمن، انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، جس نے دروازہ بند کر دیا اس کو معاف کرو. آگے ومن تعلق باستار الكعبۃ فهو آمن، جو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک گیا اس کو بھی معاف کرو، چاہے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا. اب آگے جملہ جملہ جملہ. ابن خطل ایک آدمی تھا، وہ حضور کو گالیاں دیتا تھا، حضور کے خلاف اشعار بناتا تھا. تو حضور نے فرمایا ابن خطل اگر یہ تینوں کام کرے، کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹک جائے، اس کو ذبح کرو. گستاخ رسول تھا، حضور نے اس کو ذبح کروایا، قتل کروایا، اور حرم میں خون بہا. ایک ہی حضور سے لڑنا، ایک ہی حضور کو پتھر مارنا، ایک ہی حضور کی مخالفت کرنا، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. اور حضور کے دینا گستاخی، یہ وہ بھی گستاخی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مذاق اڑانا اور حضور اکرم کی ذات کا مذاق اڑانا گستاخی. حضور نے قتل کروایا. کب؟ جب اسٹیٹ قائم ہو گیا، قوت آ گئی، اسٹیٹ قائم ہو گیا. عمر جب مسلمان ہو گئے تو عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اب چھپ کے نماز نہیں پڑھو گے، آؤ حرم میں نماز پڑھیں گے. یہ ہم کو چابی نہیں دیتے تھے. اور عمر کے پاس تلوار ہے، حضور کو لے آیا کہ نماز پڑھاؤ، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے آ جاؤ. حضور نے نماز پڑھا. جب طاقت آ گئی، قوت آ گئی، دیکھو تو چپکے سے نماز کہاں آ گئی؟ حرم میں آ گئی. حمزہ مسلمان ہو گئے اور قوت آ گئی. اسٹیٹ نہیں تھا. تو یہ واقعات کو گھٹ مٹ نہ کرو. حضور نے سب کو معاف کیا ہے اور معاف کیا ہے، معاف کیا ہے، لیکن اسٹیٹ سے پہلے. جب اسٹیٹ قائم ہو گیا اس کے بعد میں نے بتا دیا. اب ادھر دیکھو، بعض اوقات ایک آدمی نے حضور کی گستاخی کی، مثلا اسٹیٹ قائم ہے، توجہ توجہ، اسٹیٹ قائم حضور کی گستاخی کی اور حضور نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ حضور کا اپنا حق ہے نا. یعنی ایک کو سزا دیتا ہے، 10 کو دیتا ہے، ایک کو معاف کرتا ہے، تو حضور کا ذاتی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. لیکن جب حضور کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمجمد، الفاتح، سلطان عبدالحمید، ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، 1400 سال جو ہمارے کمانڈر گزرے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے، بولو تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو معاف کرے. اگر اس کی ماں کو گالی دے، اس کو گالی دے، وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ دین والوں کا سربراہ ہے، اسلام کا حکمران ہے، اور کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اس کی سزا اس کو دینا لازم ہے. گستاخی الگ ہے، پتھر مارنا الگ ہے، لیکن یہ بھی گستاخی ہے. انہیں کی گستاخی نہیں ہے. تو حضور نے جنہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے، خصوصاً اشعار میں اور مختلف طریقوں سے حضور نے اس کو قتل کروایا ہے. میں نے حوالے آپ کو بہت سارے دے. اب سنو، ترکی والوں نے کہا سفیر کو نکلو، تو ان کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. ترکی والوں نے کہا ہم افغانستان پر آپ کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، جاؤ امریکہ والوں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ملتے ہیں. ترکی والے امریکہ سے نہ ملے، اتحادی طاقتوں سے نہ ملے. ان کا کیا بنا؟ ہم امریکہ سے مل کر ہم نے افغانی بھائیوں کو مارا، افغانستان پر 57,000 ہم نے حملے کیے. کیا ہوا؟ ہمارا ملک بھی تباہ ہو گیا، کشمیر کا مسئلہ بھی نہیں حل ہوا، معیشت بھی ہماری تباہ ہو گئی. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ترکی نے سفیر بھی نکالا، انہوں نے فون کیا
پوچھ نے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ملتا, فون بند کرو. کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے پردے مشرف نے کہا یس سر, یس سر. کولن پاول نے کتاب لکھی ہے, ان کے وزیر خارجہ ہے, توجہ سے سنو, انگلش میں آج بھی موجود ہے. اس نے مشرف کا مذاق اڑایا ہے. اس نے کہا میں نے مشرف کو کہا 7 باتیں مانو, اس کی کتاب میں انگلش میں ہے. میں نے سوچا, کولن پاول نے کہا, میں نے سوچا کہ یہ 3-4 تو مان لے گا. کہ رئیس نے فوراً کہا 7 باتوں کے لیے میں تیار. یہ اس نے مذاق اڑایا. اور کولن پاول نے کہا جھوٹ کہ عراق میں ایٹمی ہتھیار ہے, حملہ ہوا, عراق تباہ ہو گیا, تیل کے کنووں پر قبضہ ہو گیا. جب حملہ مکمل ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, ڈاکٹر جواب صاحب, تو اس نے کیا کہا, میں نے جھوٹ بولا تھا, میں معافی چاہتا ہوں. عراق تباہ ہو گیا, کولن پاول زندہ ہے, کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, مجھ سے غلطی ہوئی. یہ ہے مسلمانوں کے حکمران. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ میں تقریر کی. یہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے نا, تو آنکھیاں بولے آتا, سفیر کو نکلوایا. اللہ ہمارا رازق ہے, تو احتجاج ہمارا حق ہے, جلاؤ گیرو ہمارا حق نہیں ہے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اور باقی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آسیہ نے خدیجہ اور فاطمہ اور حضور تینوں کو گالیاں دی تھی. جرگے میں مانی, تھانے میں مانی, عدالت میں مانی, پورا گاؤں گواہ ہے. کرے گواہ نہیں تھے, اس لیے ہم نے ان کے حوالے کر دی. یہ ان کا تھا, ان کی تھی آسیہ یا ہماری تھی. یہاں مقدمہ چلے گا یا ادھر چلے گا. تم نے آسیہ دے دی اور اوپر سے آپ کے نبی کو انہیں گالیاں دی. اور آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں کہ وہ انہوں نے جو کارٹون بنائے وہ چوکوں پر فرانس میں لٹکائے ہوئے ہیں. اور ہمارے حکمران کی فرانس کے سربراہ نے تعریف کی ہے, ہمارے حکمران کی تعریف کی ہے فرانس کے سربراہ نے. یہ ہمارا ساتھ کھڑا ہے اور بڑی تعریف ٹویٹ کیا ہے. قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے, بالکل ہاں سمجھ کے پڑھو اور تلاوت کر لیا کرو. ہاں یہ سراسر قرآن ہدایت ہے, سمجھ کے پڑھو. یہ بات, یہ پرچی آپ کی ٹھیک ہے. قرآن کا ترجمہ ساتھ رکھو اور سمجھ کے پڑھا کرو. اذان ہو رہی ہو تو عورتیں سر پر دوپٹہ رکھ لیتی ہیں, لیکن فجر کے وقت بھی یہ سو رہی ہوتی. جب سو رہی ہوتی ہے تو گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ سو رہی ہے, نماز کے لیے ان کو اٹھنا چاہیے, اس کے لیے نہ اٹھے تو گناہ ہے. باقی سر پر دوپٹہ اگر ڈالتی ہیں تو اتنی عزت بھی کافی ہے نا, یہ بھی خوش ہو جاؤ اس پر. وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہو, یہ پرچی والا بہت حسد کرنے والا ہے. عورت ماہواری میں روزہ رکھے گی نہیں رکھے گی, قضا کرے گی, لیکن نماز کی قضا نہیں. مفتی صاحب میں نے ٹی وی ڈش سب چیزیں خرید لی, میں نے پھر ختم کر لی, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیا کہ گھر میں فحاشی پھیلتی ہے, تو اب میں کیا کروں, اس کو بیچ دو, لوہے میں بیچ دو. کس میں؟ اسکریپ میں بیچ دو, کسی پر نہ بیچو. صحیح مسلم میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہے, اور عمر نے 8 تراویح پڑھی ہے. جھوٹ ہے. ادھر دیکھو, جاء عمر الى مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأى الناس اوزاعا متفرقین فجمعهم على ابی بن کعب فصلى بهم 20 رکعہ. یہ دلیل ہے ابو داؤد کی. عمر مسجد نبی میں آ گئے. مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی, لیکن جماعتیں 10-15 جماعتیں تھیں زیادہ, تو انہوں نے ایک قاری پر سب کو جمع کیا, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, اور سب نے ان کی فجر نماز پڑھی, اور انہیں 20 رکعت تراویح پڑھائی. یہ ہماری دلیل ہے. 7 شاگرد کہتے ہیں کہ 20 پڑھائی. ایک شاگرد موطا میں کہتا ہے, مسلم میں نہیں, آپ نے حوالہ غلط دیا ہے, موطا میں کہ 8 پڑھائی. تو ہم 7 کی بات مانیں گے یا 1 کی؟ بولو, بات ختم ہو گئی. بخاری مسلم میں یہ کہ حضور نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھی. اس سے مراد تہجد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ تہجد ہے. اس لیے کہ اس میں رمضان بھی ہے اور غیر رمضان بھی ہے. تراویح نیند سے پہلے ہے, تہجد نیند کے بعد ہے. دونوں میں فرق ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. حوالہ میں نے دے دیا, اس لیے گول مگول ہو رہا تھا کہ یہ اس کا دل ہی نہیں تھا. چلو جی, اس گلزمان کو راستہ دے دو, 2 آدمیوں جتنا راستہ دے دو. یہ میرا دوست ہے. یہ تیجا 40واں
برسی یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بدعات ہیں. ہندوستڑے خدا ناراض ہے، ہندو تھک گیا اللہ سے ناراض ہے. سمجھ نہیں سمجھے؟ تو اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ملتا. 3 دن محلے والے کھانا بھیجیں گے، آپ نے ان کے گھر سے نہیں کھانا ہے، یہ حرام ہے. عید میں لوگ گھروں میں جاتے ہیں کہ آپ کی فوتگی ہو گئی ہے، بڑا افسوس ہوا، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور بدعت ہے اور غم کو تازہ کرنا ہے. حضور نے فرمایا لا حداد بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد غم نہیں، بس پھر تو روتے رہیں گے، دن رات روتے رہیں گے. امام حسین کا دن آتا ہے 10 محرم کو، یہ روتے ہیں جھوٹ. تو جواب یہ پھر علی پر بھی رو، عمر پر بھی رو، عثمان پر بھی رو، علی پر بھی رو، اور دن رات روتے رہو انشاءاللہ، ہنسو ہی مت. قرآن کا دائرہ بناتے ہیں جنازے کے بعد، اس پر پیسے رکھتے ہیں، یہ قرآن کی توہین ہے اور مروجہ حیلہ اسقاط بدعت ہے، غلط ہے. صحیح حساب کر کے روزوں کا فدیہ دینا چاہیے. نماز کا فدیہ جائز ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. توجہ، نماز کا فدیہ اگر نہ دو تو گنجائش ہے. یہ کوئی عالم، کسی عالم سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور روزے کا فدیہ دو. جنازے میں لوگ جاتے ہیں تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، غلط ہے، بدعت ہے. فتاوی الانگری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 مسائل شتہ میں لکھا ہوا ہے وعلامۃ طویل جنازت الصمت، جنازے کے پیچھے چلنے والوں پر لازم ہے کہ خاموشی اختیار کریں. فتاوی الانگری اہل سنت والجماعت سنی مذہب کی مضبوط کتاب ہے، وہ خاموشی اختیار کریں. ان یذکرون اللہ یذکرون اللہ فی انفسہم، اگر ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں. یہ سنی مذہب کی مضبوط کتاب ہے. ایسے کلمہ شہادت، ہم پیچھے 2 آدمی کہتے ہیں اشہد اللہ ہے، میں نے کہا شکر ہے کہ سارے نہیں پڑھتے. تو اسی طرح یہ اچھا ہے کہ تیرے بات کا جواب کوئی دیتا ہی نہیں. غلط کام ہے. یہ تو ہو گئی عبارت فتاوی الانگری کی، سنی مذہب کی مضبوط کتاب. اب حدیث سنو، حدیث. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب الصمت عند ثلاث ويكره الصوت عند ثلاث، عند الجنائز وعند تلاوة القرآن وعند القتال. كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ جو تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ 3 جگہوں پر جو نا صحابہ کرام 3 جگہوں پر خاموشی کو پسند اور آواز کو ناپسند فرماتے تھے. صحابہ 3 جگہوں پر، جنازے کے وقت اور تلاوت کے وقت اور لڑتے وقت، جہاد کے وقت. آ جاؤ، راستہ دے دو بابا کو. اچھا مجھے دیکھو سارے، وہ لاؤڈ سپیکر ٹھیک کر رہا ہے. تو 3 جگہوں پر خاموشی، توجہ، 3 جگہوں پر. حوالہ یاد کرو، کسی کو سنا دو. امام بخاری کے استاد کی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے. حضور اور صحابہ کیا شاطر ہو رہے، 3 جگہوں پر خاموشی کو پسند، آواز کو ناپسند فرماتے تھے. حوالہ کیسے آپ کو یاد ہوگا؟ جب آپ پیچھے دیکھیں گے حوالہ کیسے یاد ہوگا؟ ہے نا، یہ غور سے سنو. صحابہ اور حضور 3 جگہوں پر خاموشی کو پسند اور آواز کو ناپسند کرتے تھے. وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ جہاد میں لڑتے وقت، تلاوت کے وقت، جنازے کے وقت. ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، لرن یور لیسن. عورت حیض میں ناخن کاٹ سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت حیض میں ناخن کاٹ سکتی ہے. بیٹھ جاؤ یار، آرام کے نام لے بنی ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرے آگ سے نجات کا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ تاثر ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے. جوائنٹ فیملی ہے، دیور موجود ہیں، تو عورت موٹا کپڑا پہنے، موٹا دوپٹہ پہنے اور دیور کے ساتھ ہنسی مذاق سفر نہ کرے تو جائز ہے، گنجائش. لڑکی عدت کہاں گزارے؟ والدین کے گھر یا سسرال کے گھر؟ جواب سسرال کے گھر گزارے اگر پردے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر پردے کا مسئلہ ہے تو والدین کے گھر گزارے. میرا بیٹا گھر میں تراویح سنا رہا ہے، عورت کا سوال ہے، عورتیں بہت آتی ہیں، تو فرض نماز عورتوں کی اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے. تراویح بھی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، خاتون ہے، 7 چھوٹے بچے ہیں، گھر کا کام بھی ہے. آپ اعتکاف کی جگہ پر رہتے ہوئے گھر کا سارا کام کر سکتی ہے، یعنی چیز بتانا،
اور کمرے سے باہر نہ نکلو، بچوں کو خیال کرنا، اگر آپ کمرے سے باہر نکل گئی بچوں کے لیے فیڈر کے لیے وغیرہ تو پھر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھے. چلو جی. تو جب وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے تو کسی اپنے پیشاب پاخانے کے لیے تو جا سکتی ہے، بچوں کے لیے نہیں جا سکتی ہے، پھر تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھی. کیا 3 دن بھی اعتکاف ہوتا ہے؟ ہاں سنت 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا. ہمارے ہاں اعتکاف ہوتا ہے، یہاں پر نوجوان آ جائیں تعلیم یافتہ، بوڑھے بے تعلیم نہ آئیں. کیوں؟ ہماری کلاسیں ہوتی ہیں، قرات، تجوید، دعائیں، احادیث، یہ تینوں چتیں فل ہوتی ہیں. تو بولو اعتکاف میں یہاں بیٹھنا ہے انشاءاللہ، قرات سیکھو گے، تجوید سیکھو گے، بڑی محنت ہوتی ہے یہاں پر ماشاءاللہ. نکاح میں گواہ فرض ہیں، ایجاب و قبول فرض ہے، اور لڑکا اور لڑکی کا ہونا فرض ہے، اور یا ان کا وکیل ہو. روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے، اگر ملاپ کا خطرہ نہیں ہے تو روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے. گلے لگانا. چلو افضل صدقہ جاریہ کون سا ہے؟ افضل صدقہ جاریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں پر پیسے بانٹو، اور یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. قسطوں پر کام جائز ہے، قسطوں کو جیسے ایک چیز کی مہنگی ہو جائے گی جائز ہے، لیکن پھر جرمانہ لگانا نہ جائز. توجہ سے بیٹھ جاؤ کلاس روم میں، بعد میں اگر وہ قسط لیٹ کرے آپ جرمانہ لگاتے ہیں، یہ حرام. لیکن جرمانہ لگاؤ، پھر بر وقت پیسے نہیں دیتے ہیں، جب قسطیں ختم ہو جائیں پھر وہی جرمانہ واپس کرو، اگو تو واپس کرو. قبر کو پکا کرنا حرام ہے. ہماری مسجد کے قاری صاحب تراویح کو سپیڈ سے پڑھاتے ہیں، یصلون تصلون تعلمون یعلمون، پتہ چلتا ہے باقی کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، تو کسی اور امام کے پیچھے پڑھو. مفتی صاحب کوئی مختصر نصیحت کرو، مختصر نصیحت. جواب غور سے سنو. 5 وقت نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، فجر. 2 شریف پردہ کرو. 3 گانے بجانے کے آلات کو ختم کرو. تبلیغیوں کے 6 نمبر ہے، میرے 3 نمبر ہیں. میرے کتنے نمبر ہیں؟ 3 نمبر. میرا جو بھی مرید ہوگا 3 کام کرے: 5 وقت نماز، شریف پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرو. میرا کام آسان ہے، بستر اٹھانا بھی نہیں پڑتا. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. تبلیغ میں وقت بھی لگائیں گے. عمر خان بھائی کی خالہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے. عورت اکیلے جمعہ پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، وہ زور کی نماز پڑھے گی. مسجد میں آ کر جمعہ پڑھے، جائز ہے، بہتر کرے. میرا قرض نہیں اتر رہا ہے، یا معز یا مذل، صبح شام 100 بار پڑھو. 100 سوالات 5 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، اور 1 سوال کا جواب بھی 5 منٹ میں دے سکتا ہوں. تو دیکھو اس کو میں کیسے جلدی ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک جمعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم اس کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں؟ اگر آپ پیروی نہیں کریں اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں. بھینس میں کتنی زکوٰۃ ہے یہ آپ نہیں دے سکتے ہیں اگر پیروی نہ کریں. اگر پانی یا کھانے میں مکھی گر جائے 3 مرتبہ غوطہ دینا ہے، لیکن اگر جگنو پسو کھٹمل گر جائے تو اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے. آپ کسی کو صدقہ دینا چھپا کر دے دو، صدقہ. عورت نے 2 ماہ کا بچہ ضائع کیا، 5 منٹ کا بچہ ضائع کرنا بھی حرام ہے، چاہے 5 منٹ کا حمل ہو، حرام ہے. کوئی وجہ ہو کر جائز ہے. اور 120 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد حمل کو ضائع کرنا قتل ہے، قتل ہے. ہاں اگر زنا کا حمل ہو، وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو قتل و قتال ہو جائے گی، پھر ضائع کرا سکتے ہیں، جائز. اور نہ گفتگی کیفیت میں ہو اس کا بھی ضائع کر سکتے ہیں. بچہ نہ تمام ہو یا ختم ہو اس کا بھی کرا سکتے ہیں، جائز. صحیح حالات میں اس طرح کرنا منع ہے. غیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں. روزے کے فضائل بتاؤ تفصیل سے. دوستوں کو کتنا بیوقوف آدمی ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر اور ثواب اللہ فرماتے میں خود دوں گا. تمام اعمال کے ثواب فرشتے دیں.
شوہر نے بیوی کو طلاق دی، پھر اپنے بھائی سے 3 گھنٹے کے لیے نکاح کروایا، حلالہ کروایا. نکاح حلال تو ہو جاتی ہے لیکن یہ حرام ہے، گناہ ہے، بے غیرتی ہے، لعنتی کام ہے حلالہ. تراویح 20 رکعت بخاری شریف سے ثابت ہے. اس کو دیکھو، بخاری شریف میں نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ دو یا ناک کے نیچے، بخاری شریف میں نہیں ہے کہ امین آہستہ کو یا اونچی آواز سے، بخاری شریف میں نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو اب بولو. بخاری مسلم میں یہ ہے کہ حضور نے رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھی. یعنی تہجد 20 رکعت کا ثبوت دے دیا. ایک گاڑی دوسرے گاڑی سے ٹکرا گئی، جواب جس کی غلطی ہے وہ پیسے دے گا. فطرانہ کتنا ہے؟ 120 روپے یہ فطرانہ. نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، اور فطرانہ ایک ہی ہے، 2.25 کلو گندم یا آٹا، 120 روپے بنتا ہے. فطرانہ وہ آدمی دے گا جس کے پاس 90,000 روپے ہو. اس دور میں 90,000، پہلے میں 60,000 کہتا تھا، چاندی مہنگی ہو گئی. 90,000 جس کے پاس ہو وہ زکوٰۃ دے گا، اگر الگ پڑے ہوں خرچے کے نہیں، اور زکوٰۃ لے گا نہیں، اور فطرانہ دے گا. حیض والی عورت پر سجدہ تلاوت ہے نہیں. وہ فلانا آدمی کیسا ہے جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور کبھی کبھی یہاں آ کر دھرنا دیتا ہے، بس جب کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے تو باقی خود سمجھو. خوبصورت داڑھی تھی وہ کاٹ لی تو باقی بات خود سمجھو. مسافر مقیم کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھے گا. مسافر مقیم امام کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھے گا، 4 رکعت کی نیت باندھے گا. اہل قلم کے مضامین کو تخلیقات کہنا یہ بہتر نہیں. پہلے سے بالٹی میں موجود پانی گرانا چاہیے، تازہ پانی بھرنا چاہیے. اگر وہ صاف ہے تو اس کو ضائع مت کرو. اگر کوئی کہے کہ ناپاک ہے تب ورنہ ضائع مت کرو، اس پر نہا لو. میں دوسرے ملک جا رہا تھا، میڈیکل میں فیل ہو گیا، ڈاکٹر پیسے مانگ رہا ہے، یہ حرام ہے پیسے دینا. پہلے سے وضو ہو، دوبارہ وضو کیا جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے. تب جب پہلے وضو پر آپ نے نیک اعمال کیے ہوں. ہماری شریعت کہتی ہے کہ شادی کے بعد سارے بھائی اکٹھے رہیں. جواب یہ کہ پیسے کہاں ہیں؟ 5 بھائی ہیں تو 5 گھر کیسے بنائیں گے؟ یہ 5 بھائیوں میں سے یہ ایک بھائی بھاگنا چاہتا ہے تو گھر کہاں سے بناؤ؟ یہ اس کی بیوی اس کو بھگانا چاہتی ہے. میری بیوی ایک عالمہ ہے تو وہ بہت زبردست ایک بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے یہ عالمہ بیوی نہیں ہے، گھر آتے ہی فساد مچاتی ہے. دیور سے پردہ ہے تو خاوند کو دوسرے گھر میں لے جاتی، تو اب کرایہ کون دے؟ تو دیور سے پردہ کرتی ہے لیکن اپنے رشتہ دار لڑکوں سے پردہ نہیں کرتی ہے، صرف اپنے خاوند کو بھگا کر لے جاتی ہے. مفتی صاحب سائیکالوجی امراض، ذہنی امراض، ڈپریشن انگلش میں سوال لکھتے ہیں. تو جائز ہے کہ آپ علاج کریں، بلکہ سنت ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ 11 مرتبہ دل پر دم کرو، ول پاور مضبوط، نفسیاتی امراض ختم. لا حول ولا قوت الا باللہ دل پر دم کرو، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج ہے. ول پاور مضبوط کرو. ہاں، نفسیاتی علاج خود سے ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو مضبوط کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. عدت 3 ماہواری ہوتی ہے. جی ہاں، 3 مہینے نہیں، 3 ماہواری. 3 مہینے سے پہلے اگر 3 ماہواریاں گزر جائیں، ہو سکتا ہے 54 دن میں بھی 3 ماہواریاں گزر سکتی ہیں، 54 دن میں. لہذا اس کے لیے کیا ہے؟ پھر بھی عدت ختم ہو گئی. طلاق یافتہ عورت یا بیوہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ جی ہاں کر سکتی ہے. اب وہ اولیاء منع کرتے ہیں، اب اس کو ضرورت ہے تو کیا وہ زنا کرے گی؟ الأیم حق بنفسها، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ عورت جو مطلقہ یا بیوہ ہے وہ اپنے نفس کے خود مختار ہے. حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے. 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت نہیں ہے بلکہ عدت ختم ہو گئی. طلاق کے 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی.
دل ہی دل میں بیوی کو طلاق دے دی. من طلق فی نفسی لم یطلق، بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق. جس نے دل میں طلاق دی اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. وسوسے سے طلاق نہیں ہوتی، وسوسے سے وہم سے طلاق نہیں ہوتی. خوش ہو جاؤ. روحانی علاج جائز ہے، جائز ہے، لیکن جتنے روحانی علاج گاہ ہیں، تعویذوں والے مولوی، چف والے جتنے مولوی ہیں، تو یہ بے پردگی کرتے ہیں، پردہ نہیں کرتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں ہر ایک سے تولا تولا، ڈاکٹروں سے زیادہ پیسے کماتے ہیں، 1000 روپے کا زعفران ہے تولا. لہذا جو غیب کی خبریں بتائے، عورتوں سے پردہ نہ کرے، زعفران مانگے، ان کے پاس مت جاؤ. کالے علم اور جادو کے 8 علاج ہیں، میں آپ کو دے دوں گا، واٹس ایپ پر مجھے بھیج دو، میں آپ کو بھیج دوں گا. 20 سال نماز ادا نہیں کی، سنت نہ پڑھو، صرف فرض پڑھو. ہر نماز سے آگے پیچھے صرف فرض پڑھو، 10 20 فرض پڑھو. اور جب نماز قضا کرو زیادہ ہو، توجہ، سبحان ربی الاعلیٰ 1 بار، سبحان ربی العظیم 1 بار پڑھو. عبدہ و رسول پر سلام کہہ دو. اللہم صلی اللہ وبارک اللہم ربنا نہ پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ 1 بار، سبحانک اللہم بھی نہیں پڑھو. آسان ہوگی لیکن نماز قضا ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی رمضان میں فوت ہو جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو فلانے عالم اور فلانے بزرگ انہوں نے فرمائی جھوٹ ہے، مغفرت نہیں ہے، یہ بات جھوٹ ہے. جواب، میں نے جو کہا ہے یہ سچ ہے، یہ گولڈن چانس ہے اور اس پر وہ مغفرت ہے. میرا کوئی شاگرد ہے تخصص کا، اس پر میں نے حوالے جمع کیے ہیں، مجھے یاد دلاؤ اجازت تاکہ میں اس پر واٹس ایپ بناؤں. قوالی، دھمال، ناچنا، اگر کوئی آدمی یہ کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. جو آدمی ناچے یا قوالی سنے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جہنمی ہے. قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے. دان سے خون نکل جائے، ویسے خون نکل جائے، دان نکالو، ہاں معمولی آپریشن کرو، آپ کو دل کو احتلام ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں ٹوٹ جاتا. چھوٹی عید کی رات کو یا بڑی عید کی رات کو مر جائے، یہ تو گولڈن چانس نہیں ہے لیکن برکت والی چانس ہے. ہم کمیٹی جمع کرتے ہیں، ہم دوسری تیسری خود لیتے ہیں، جائز ہے. پہلے ان سے پوچھو. فجر کی سنتیں رہ جائے تو کب پڑھیں گے؟ جب سورج طلوع ہو جائے تب پڑھو. ترمذی شریف جلد نمبر 1 باب النوافل، ابو ہریرہ سے روایت ہے. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائیں تو والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسائل بہشتی زیور وہ ان کو پڑھواؤ پوری، ان کے لیے ان کو دے دو. رفع دین کرنا نہ کرنا، دیکھو رفع دین جو کرتے ہیں تو اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، باس کرتے تھے. آج بھی باس کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے ہیں. تو اکثر صحابہ کے پیچھے چلو. امام مالک حنیفہ بڑے امام ہیں، وہ کہتے رفع دین نہیں. 200 سال بعد جو آئے ہیں، 256 سال بعد، 300 سال بعد امام بخاری وہ فرماتے رفع دین ہے. 204 سال بعد امام احمد کے رفع دین ہیں. یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. بعض صحابہ کرتے تھے، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. ترمذی شریف، وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. غیر مقلد نماز پڑھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے صحیح ستہ میں. مصنف صحیح ابن خزیمہ مسند احمد میں ہے، وہ روایت ضعیف ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں فوق السرہ وتحت السرہ وکل ذلک واسع. ناک کے نیچے ہاتھ باندھو، یہ بھی سنت ہے، اس پر ہمارا عمل ہے. اور ناک کے اوپر ہاتھ باندھو، یہ بھی سنت ہے. ائمہ حرمین اس پر عمل کرتے ہیں. دونوں طرف دلائل ہیں، لہذا لڑائی ٹھیک نہیں ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل نہیں، جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے. اور بخاری شریف میں جو ہے کہ ہم کو ذراع پکڑنے کا حکم دیا جاتا تھا. ذراع تو ذراع مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوہنی کو پکڑیں، ذراع بلکہ درمیان والی انگلی کے ناخن سے لے کر کوہنی تک یہ سارا ذراع ہے. لہذا اگر آپ نے ناک کے نیچے ہاتھ باندھا اور ہاتھ کو پکڑا ہے تو یہ آپ نے ذراع کو پکڑا ہے نا، تو بخاری شریف کی حدیث پر عمل ہو گیا نا. جیسے حدیث میں کہ حضور ذراع ران پر رکھتے تھے، یہ حدیث ہے، تو یہ کوہنی رکھتے تھے یا ہاتھ رکھتے تھے؟ یہ وہ دلیل دیتے ہیں، اس کا جواب ہو گیا. مفتی صاحب، بعض لوگ 3 طلاقیں بیوی کو دے کر پھر اہل حدیث بن جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟
کہ وہ کہتے ہیں ایک طلاق ہے. 3 عشروں کی دعائیں احادیث سے ثابت، ضعیف احادیث سے ثابت ہے، بات ثابت نہیں ہے، لیکن تفصیل سے واٹس ایپ تیار کر دیں گے اس پر. جنازے میں تکبیر پڑھنا واجب اور فرض ہے، دعائیں پڑھنا سنت ہے. تو اگر دعائیں نہ پڑھو، آپ کو یاد نہیں ہے، تو جنازے کا ثواب آپ کو مل گیا. تو دعائیں یاد کرو. ایک ہی دعا ہے سبحانک اللہم، آپ کو آتی ہے، اللہم صلی آپ کو آتی ہے، اللہم اغفر لحینا یاد کرو بس. مفتی صاحب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں اور تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ میں 4 بیویوں سے نہیں تھکتا، تو یہ بات کیا چیز ہے؟ باتیں کیا چیز ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جن تو نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تقوی کھاتا ہوں اور آپ میں تقوی ہے نہیں. تو وہ ہنسنے لگے بطور گپ شپ کے. تو یہ تو ہمارا کام ہے نا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا میرے پیارے بیٹے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا، یہ ہمارا کام ہے. ایک آدمی نے کہا صاحب آپ نے زیادہ شادیاں کی ہے تو اور بھی کوئی کام ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کون سا کام ہے جو میں نہیں کرتا ہوں؟ روس سے لڑا ہوں، امریکہ سے لڑا ہوں اور تیار بیٹھا ہوں. تو اب ٹھیک ہے، کہہ رہے ٹھیک ہے، اگر امریکہ روس سے لڑے ہو تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر زیادہ شادیاں کرو. میں نے کہا اب کی اجازت کی ضرورت نہیں، آرام سے پڑے چل ٹھیک ہے. خاں سے کل ٹنگ آواز کہی. کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے، سنت نہیں ہے. رات کو کپڑے بدلنا سنت ہے، مستحب ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے، تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں. عورت نے اگر اذان دی تو بچہ مسلمان ہو جائے. اللہ کے بندے اگر بچے کے کان میں اذان نہ دو تب بھی مسلمان ہے. اس کو دیکھو، ہاں جاؤ شاباش، میرے ابو کا فلانا کام ہے. اور غسل کے بعد اگر پیشاب کرو تو دوبارہ غسل کرنا لازم نہیں ہے. جن اوقات میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں خواب زیادہ صحیح ہوتی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد بن سیرین جو بہت بڑے کیا تھے، تعبیر کے امام تھے، انہوں نے لکھا ہے. وہ ہمارے مشترکہ بڑے بزرگ ہیں. اور حضور خود کی تو روایت ہے، آج صحیح احادیث ہے کہ فجر کے بعد فرماتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے. خود کش حملے جائز ہیں، خود کش حملے حرام ہیں. بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر، امام بارگاہ پر، چرچ پر، مسجد پر، مدرسے پر، حکومتی افراد پر خودکش حملے حرام ہیں. فدائی حملہ جائز ہے. بولو، فدائی حملہ جائز ہے. اگر ہمارے ملک پر کوئی کافر حملہ کرے، کسی اسلامی ملک پر کوئی کافر حملہ کرے تو ان پر فدائی حملہ جائے. جیسے 1965 میں ہم نے فدائی حملے انڈیا کے ٹینکوں پر 500 کیے تھے، وہ فدائی حملے جائے. خواب میں سور کا ریوڑ دیکھنا، نیک لوگوں سے تعلق لگاؤ، نیک لوگوں سے تعلق لگاؤ. آپ کے تعلق والے نیک نہیں ہیں، اس لیے خنزیر کا ریوڑ آپ نے دیکھا ہے. بی فار یو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جھوٹے جھوٹے جھوٹے، کوئی سسٹم ان کا نہیں ہے. یہ ہوائی کھیل ہے، ہوائی پیسہ ہے، خطرناک چیز ہے. میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ مجھ سے لے لیں سارے سارے. بی فار یو حرام. ٹائمز کہاں چلا گیا؟ شیل کہاں چلا گیا؟ بزنس کہاں چلا گیا؟ اسکائی ویسٹ کہاں چلا گیا؟ پرائم بینک کہاں چلا گیا؟ سب ٹری بنا دیتے. حرام ہے، ناجائز ہے. بی فار یو حرام. مفتی صاحب 2 خطبوں کے درمیان آپ بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اذان کے بعد دعا ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائیں گے نہیں. راستے میں چینٹے پڑ جاتی ہے، اگر یقین نہیں ہے کہ ناپاک ہے تو کوئی بات نہیں. اگر راستے کے گٹر کے ساتھ بارش کا پانی مل جائے تو یہ معاف ہے. بولو، بارش ہے، اچانک ایک گاڑی گزر گئی، آپ پر سارے کپڑے، آپ کے کپڑوں پر ساری چینٹیں آ گئی، تو یہ کیا ہے؟ معاف ہے. بولو کیا ہے؟ معاف ہے. صلاۃ تسبیح میں اگر آدمی بھول جائے تو تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھے، جائز ہے. نماز میں ٹیشو پیپر نکال کر ناک صاف کر دی، جائز ہے. نماز میں ٹیشو پیپر نکالا اور ناک صاف کر دی تو یہ جائز ہے، جائز ہے. تکبیر اولا 25-30 نمازوں کے بعد فوت ہو جاتی ہے. تو ہمارے دوست نے تو 11 سال تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہم سستی کرتے ہیں.
نماز تراویح سنت ہے اور اس پر عمل کریں گے. اس میں ایک آسانی سنو. نماز تراویح میں یہ آسانی ہے، اگر مسجد میں آپ نہ پڑھیں اور گھر میں پڑھیں یہ آسانی اس میں ہے. اگر ایک آدمی مسجد میں تراویح نہ پڑھے اور گھر میں پڑھیں تو یہ آسانی اس میں ہے. لیکن تم اس آسانی پر عمل نہ کرو. کیوں؟ تم نیک لوگ. پھر عام لوگ تو ویسے بھی نہیں پڑھتے ہیں. اگر نیک لوگ بھی گھروں میں نماز پڑھنا شروع کریں گے تو مسجد تو خالی ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ اس پر عمل نہ کریں، اس مسئلے کو لوگوں کو بتائیں. جو تراویح نہیں پڑھتے ان کو کہو چلو یار گھروں میں پڑھو، یار دکان میں پڑھو یار. اس لیے کہ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے. سنت علی الکفایہ. جی اس کی جماعت چھوڑنے کا وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. عجیب مسئلہ ہے. لیکن علماء یہ نہیں بتاتے ہیں تاکہ لوگ خراب نہ ہو جائیں. ویسے بھی لوگ سستی کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا تو لوگ خراب ہو جائیں گے. اچھا، اونٹ کا پیشاب حرام ہے. اونٹ کا پیشاب حرام ہے اور منافقوں کو حضور نے پلائی تھی جو منافق ہو گئے تھے کہ ہمارے پیٹ بڑھ گئے اور منہ سے بدبو آ رہی، آنکھیں پیلی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا اونٹ کا پیشاب پیو. وہ مرتد ہو گئے. مجھے نئے پیسے چاہیے عید کے لیے، تو میں 1000 کے بدلے پیسے لیتا ہوں تو 1020 روپے دینے پڑتے ہیں، تو نئے پیسے دیتے ہیں. یہ سود ہے، حرام. ایک آدمی نے 10 سال کی زکوٰۃ سونے کی ادا نہیں کی. ادھر دیکھو، 10 سال پہلے جو سونے کا ریٹ تھا اس کی زکوٰۃ دے گا، پھر 9 سال بعد جو ریٹ تھا اس کی زکوٰۃ دے گا. اس طرح 10 سالوں کی برابر کرے گا. زکوٰۃ سارا دینا ضروری نہیں ہے فوراً، سوالات ختم ہو گئی، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہو، پورے سال بھی دے سکتے ہو. ہاں، وطر کی 30 رکعت کا اللہ اکبر مقتدی پڑھے گا، یہ واجب ہے. پہلا اللہ اکبر فرض، وطر کا اللہ اکبر واجب، باقی سارے اللہ اکبر سنت ہے. رہ جائے کچھ بھی نہیں، رہ جائے کچھ بھی نہیں. پہلا اللہ اکبر فرض، وطر کا اللہ اکبر واجب. جی جی اس کی گنجائش ہے، یہ گولڈن چانس ہے. گولڈن چانس ہے تو اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. ہو سکتا ہے اس نے توبہ کیا ہو، ہم یہی اچھا گمان اس پر کر لیں گے. کسی کا حق معاف نہیں ہوتا، وہ کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے بھائی. میرے بہنوئی کے میرے پاس 1,80,000 روپے ہیں. آپ کا بہنوئی اس کی زکوٰۃ دے گا. بس سوالات جوابات ختم ہو گئے. ایک تو اعتکاف میں آپ یہاں بیٹھیں گے. ایک یہ کہ جو علماء، بس 1 منٹ لیتا ہوں، جو علماء باہر ملکوں میں جاتے ہیں چندہ کرتے ہیں، شہروں میں جاتے چندہ کرتے ہیں، بعد رومال لگا لیتے ہیں. میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، نہ میں نے کبھی کیا ہے. بس چلا جاتا ہوں اس کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں. میں کسی کے دفتر دکانوں پر نہیں گھومتا ہوں. یہ میس ہے، اس کے پیچھے 800 روٹیاں بنتی ہیں. تور میں بھی میس ہے، مردان میں. چاکرے کا مدرسہ نہیں، ترنول کا اس سے بڑا ہے. چکری اور چاکرا میں بھی ہے. 7 میرے اوپر بوجھ ہے، 27 استاد ہے، 7-8 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے. تو رمضان میں ہم کو زکوٰۃ دو، یہ بات کی بات ہے. ہمارا خیال کرو، ہر مہینے ہمارے ساتھ امداد کرو. ہمارے ساتھ 13-14 آدمی ہیں جو پابندی سے امداد کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر. ایک آدمی 3 لاکھ کا آٹا لاتا ہے، محلے کا ہے ہمارا. ایک آدمی ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ چینی 2-3 من چینی وہی دیتا ہے. ایک مالدار آدمی ہے یہاں پر، میرا دوست ہے، اس نے کہا میں چینی نہیں دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا مالدار دیا کرو، ہاں دیا کرو، سستی نہ کرو. تو ایک رکشے والے نے کہا استاد جی میں دوں گا. وہ 2-3 من کی چینی رکشے والا دے رہا ہے. اس مالدار آدمی نے انکار کیا کہ میں نہیں دے سکتا. اور رکشے والا لا رہا ہے ابھی تک. رکشے والے اور کوڑی اور غلام نظر استاد نشور. تو بہرحال یہ میرے اوپر بہت سخت بوجھ ہوتا ہے. میں 50,000 روپے دیتا ہوں ایک گھر کا کرایہ. میں مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتا ہوں، ایک گھر کا کرایہ میں دیتا ہوں مدرسے میں، مسجد میں نہیں. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس میں آپ حضرات ہمارا ساتھ امداد فرمائیں. ہم آپ کے دفتر دکان نہیں آئیں گے، اتنا سبق کافی ہے. وآخر دعوانا جوتے پہن کر نماز پڑھنا جنازے کا زیادہ افضل ہے. دعا فرمائیں. اللہم صلی اللہ.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اصلح لنا شأننا کلہ اصلح لنا شأننا کلہ اصلح لنا شأننا کلہ. یا اللہ ہم سب کو اسلام سے محبت عطا فرما، پانچ وقت نماز عطا فرما، شرعی پردہ عطا فرما، گھروں کے پردے کو یا اللہ ٹھیک فرما. یا اللہ گانے بجانے کے آلات سے آنچ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. گناہوں کو جسے تکلیفیں آتی ہیں یا اللہ ہم کو گناہوں سے محفوظ فرما. انسان غلطی ہم سے آئندہ بھی ہوں گی یا اللہ ہم کو معاف فرما، توبے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ